لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا بھی منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر حق اور سچ بات آپ تک پہنچتی رہے گی، وہیں عدالتیں ہوں گی، وہیں ملک ہوگا، لیکن یہاں پر فیصلہ چینج ہو جائے گا۔ اس وقت نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن اب نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیا جائے گا۔ اعظم سواتی کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد مستحسن۔ ناظرین، ایک ایسا شخص پاکستان آ رہا ہے جس کے خاندان کے اوپر 1100 روپے کی چوری ہے۔ ایک ایسا شخص پاکستان واپس آ رہا ہے جو اپنے آپ کو ان عدالتوں کے اندر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر خود کو ڈیفینڈ نہ کر سکا۔ ایک ایسا شخص پاکستان واپس آ رہا ہے جو خود کو لیڈر کہتا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے سروں کے اوپر ہاتھ اٹھا کر وہ بھاگ گیا۔ ایک ایسا شخص پاکستان واپس آ رہا ہے، جب بھی انہیں اقتدار ملتے ہیں ان کے خاندان کے کیس معاف ہوتے ہیں، اور ایک ایسا شخص واپس آ رہا ہے جب بھی ان کے سر کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کیسوں کے اور کرپشن کے کیسز کے جو بادل منڈلاتے ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں یہ بات کروں جی نواز شریف صاحب کے۔ نواز شریف صاحب کی جو واپس آنے کی جو خبریں ہیں وہ بھی بالکل کنفرم ہو چکی ہیں، اور اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے خبر کا بعد میں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ جو پہلے تفصیل ہے مکمل جو خبر نکل کر آ رہی ہے آفیشلی طور پر میں آپ کو وہ پہلے وہ بتاتا ہوں۔ میاں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ قید مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان لندن سے ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کی سزا کا عدم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ فوری چیلنج کیا جائے گا۔ اور یہ جو فیصلہ چیلنج کرنے کی بات ہے یہ میں نے آپ کو آج نہیں، آج سے کتنی ہی پتہ نہیں 2-3 ہفتے پہلے میں اپنے ہر ویلو کے اندر، ہر دوسرے ویلو کے اندر بتاتا آیا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو فیصلہ آیا تھا تاحیات نااہلی کی سے چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر۔ جس طرح فیصل واڈا کو ریلیف ملیا سپریم کورٹ سے، اس طرح نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف دیا جائے گا، اور یہ وہی عدالتیں ہوں گی جنہوں نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا، اور آج یہ بھی وہی عدالتیں ہوں گی جو انہیں انصاف دیں گی۔ آپ یہ دیکھیں، عدالت وہی، شخص بھی وہی، لیکن وقت کا یہاں پر ڈیفرنس ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ فیصلے الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آگے نواز شریف کے کیس کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حق میں فیصلے کو بنیاد بنایا جائے گا۔ نواز شریف کی سزا کے فیصلے کو کل عدم کرانے کی آپشن پر قانونی ماہرین نے اپنی رائے بھی دی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ نون لیگ کی جانب سے رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں پنجاب کو 9 ڈویژن میں جلسے رکھے جائیں گے۔ مریم نواز کی وطن واپسی کا بھی کوئی امکان آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ 8 ڈویژن کے اندر مسلم لیگ نون کے جلسے رکھے جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کی یہ جو واپسی، اس لیے میں کہتا ہوں وہیں عدالتیں ہوں گی، وہیں ملک ہوگا، لیکن یہاں پر فیصلہ چینج ہو جائے گا۔ اس وقت نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن اب نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیا جائے گا۔ عدالتیں بھی وہیں، سپریم کورٹ بھی وہیں، یہاں پر بس جج چینج ہو جائیں گے، آپ یہ دیکھیں، اور انسان بھی وہیں، لیکن یہاں پر جس طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح شریفی خاندان جب بھی اقتدار کے اندر آیا انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے۔ آپ یہ دیکھیں جب بھی اس پاکستان کی عوام کے اوپر کوئی بھی برا وقت آیا نا، یا ان کے خاندان کے اوپر کوئی برا وقت آیا، کرپشن کے کیسز ان کے اوپر کھلے، تو یہ لوگ جواب دینے کی بجائے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اور NRO 2 کے سلسلے میں اب یہ واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور NRO 2 کا جو آخری جو ایک نقطہ اور آخری مہرہ وہ ہے نواز شریف صاحب۔ ان کے نواز شریف کے علاوہ پورے خاندان کو ریلیف مل چکا، چاہے وہ شہباز شریف ہو گیا ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ کیپٹن صفدر ہو، چاہے اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہو، چاہے اس کے سلمان شہباز ہو، شہباز شریف کا بیٹا، ہر کسی کو ریلیف مل چکا۔ رانا ثناء اللہ کو تو بالکل ایک ہی دن کے اندر صبح انہوں نے سماعت کے لیے درخواست جمع کری عدالت کے اندر، اور شام کے وقت تک انہیں فیصلہ آ چکا تھا اور انہیں بالکل بری کر دیا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں ایک ہی شخص بچ رہا ہے اور وہ ہے جی نواز شریف صاحب۔ عمران خان صاحب کے اوپر انشاءاللہ اگلے ویلو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں پیچھے سے طاقتور لوگوں کی طرف سے۔ میں یہ جو کہتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرین کے اوپر چلے۔ اچھا جی، اعظم سواتی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اعظم سواتی کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر انہیں عدالتوں سے ریلیف ملا، اس طرح آپ کو میں خبر دیتا جا رہا ہوں کہ
سندھ ہائی کورٹ نے مزید مقدمات میں پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اعظم سواتی کے جو بیٹے ہیں عثمان سواتی، انہوں نے یہ جو مقدمات ہوئے پڑے سندھ کے اندر اعظم سواتی کے اوپر، تو انہیں چیلنج کر دیا عدالتوں کے اندر۔ اچھا، یہ اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کی سندھ میں گرفتاری کے خلاف نئی درخواست دائر کی تھی، جس کی فوری سماعت کی استدعا کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عثمان سواتی کی درخواست کو فوری سماعت کے لیے منظور کیا، جس پر جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے درخواست پر مختصر سماعت کے بعد مزید مقدمات میں اعظم سواتی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے عثمان سواتی کے دونوں درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور پراسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے پراسیکیوٹر جنرل سندھ سے 14 دسمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ اچھا جی، یہ جو سینیٹر اعظم سواتی کو اب میں یاد دلاتا چلوں کہ ایک ٹویٹ کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک ایسی ٹویٹ جن کے اندر میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ایسی جس میں چھپانا کیا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو چھپائی جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا بھی منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر حق اور سچ بات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ کسی سے اعظم سواتی صاحب نے صرف یہی کہا تھا ٹویٹ کے اندر کہ جو شریف خاندان کو یہ جو NRO2 ملا، اس کے پیچھے جنرل باجوہ کہا تھا۔ اور اس ٹویٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار دوسرا تیسرا مہینہ اعظم سواتی کو جی پہلے پکڑا پھر چھوڑا گیا، پھر پکڑا پھر چھوڑا گیا۔ اب یہ دیکھیں بلوچستان کے عدالتوں نے سارے کیسز معاف کر کے انہیں بری کر دی۔ یہاں پر سندھ کے لوگوں نے سندھ کے صوبے کے اندر ان کے اوپر مقدمات درج ہو گئے اور وہاں کی پولیس انہیں لے گئی۔ اب موجودہ حالات کے اندر وہ سکھر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے کہ اگر یہ جو موجودہ کرنٹ جو مقدمات ہیں اعظم سواتی کے اوپر یہ حل ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی بری کر دیا جائے گا، کیونکہ اور مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ سنا دیا، کسی بھی اور مقدمے کے اندر اعظم سواتی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیں ابھی اس ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی آزاد ملک ہے، یہاں پر آزادی سے ہر کسی کو جو کچھ بھی کہے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں ہر شہری پاکستان کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب پاکستان کے ایک آزاد 75 سالہ بوڑھے سینیٹر جو کہ 20 سال سے سینیٹر رہ چکا، آپ یہ دیکھیں اس کی کیا حالت کی گئی، اور جو بھی ان شریف خاندان کے اوپر بات کرتے ہیں اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کی زبان بند کر دی جاتی ہے یا انہیں بلیک میل کر دیا جاتا ہے، جس طرح آپ یہ دیکھیں اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ ہوا۔ اور عمران خان صاحب آپ یہ دیکھیں جس دن سے عمران خان صاحب نے اپنے راستے جدا کیے طاقتور لوگوں کی طرف سے ان پر حملہ ہوا، ان پر گولیاں برسائی گئی، یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب ایک سابق وزیر اعظم کی جان بھی محفوظ نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا محفوظ ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی اب یہ حالت دیکھ کے لیکن NRO2 پورے کے پورے خاندان کو ریلیف مل گیا۔ اچھا، یہ ریلیف انہیں تب کیوں نہیں ملا جب خان صاحب حکومت کے اندر تھے؟ خان صاحب سے پہلے ہی بات کر لیں، جب بھی ان خاندان کے اندر کسی کو ریلیف ملا تو اکٹھے ہی ساروں کو ریلیف ملا۔ اب ایک ہی شخص رہتا ہے اور وہ ہے جی نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کی جو واپسی میں آپ کو بتاتا چلوں اندر سے یہ جو خبریں آ رہی کہ نواز شریف کی واپسی تب طے کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے تو نواز شریف صاحب فوری طور پر پاکستان واپس آ جائیں گے اور اپنے مقدمات کو چیلنج کر دیں گے، کیونکہ اس موجودہ حالات کے اندر جب خان صاحب اسمبلیہ تحلیل نہیں کرتے تو نواز شریف کا پاکستان کے اندر آنا مشکل ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ پاکستان کے اندر آئیں گے تو خان صاحب کیونکہ اقتدار کے اندر پاکستان کے 2 بڑے صوبے اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھ کے اندر ہے، تو وہ نواز شریف صاحب کو ایسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ آرام سے ان کے مقدمات ختم کرانے دیں گے، کیونکہ اگر خان صاحب نے اسمبلیہ تحلیل کر دی تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں بچتا۔ وہ یہ دیکھیں کہ اقتدار کے بعد بغیر آرام سے بیٹھ جائیں گے تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی پریشر جاری ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمات الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی لسٹ کیے گئے اس کے اوپر اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے، آپ اپنے رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔